بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں باہر جا کر ابھی تھک کے بیٹھی تھی کہ ساز کی آواز آنے لگی۔ وہ مجھ سے پانی مانگ رہی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ اس عورت نے میرا جینا حرام کر کے رکھا تھا۔ خود تو چار پائی سے الگ کر بیٹھ گئی تھی، لیکن بار بار مجھے آوازیں دیتی تھی۔ میرا شوہر ملک سے باہر رہتا تھا۔ اس نے ایک کیئر ٹیکر اپنی ماں کے لیے رکھی تھی، جس کو میں نے نکال دیا۔ ساس مسلسل پانی مانگ رہی تھی۔ میں نے ابلتا ہوا پانی ساس کے منہ سے لگایا تو چیخنے لگی۔ ٹیپ سے اس کا منہ بند کر کے جیسے ہی پلٹی، ہوش اڑ گئے۔ سامنے تو کچھ ہی دنوں میں میری کزن کی شادی تھی، اور اپنی کزن کی شادی پر مجھے سب سے حسین دکھنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب میرے پاس پیسے بھی آ گئے تھے، اور مجھے جلد سے جلد یہ پیسے کہیں لگانے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے اب پارلر پہ جانا تھا اور خود کو خوبصورت بنوانا تھا۔ میں صبح تیار ہو کر پارلر چلی گئی تھی، لیکن یہ میں بھول گئی تھی کہ میرے گھر میں ایک بڑی ساس بھی ہے۔ خیر، اس کا وجود تو ویسے بھی اس گھر میں نہ ہونے کے برابر تھا، اور میں اس کا کبھی بھی بالکل خیال نہ رکھتی تھی۔ اور آج تو 3 دن ہو چکے تھے میں نے اسے کھانا پینا بھی نہیں دیا تھا۔ وہ مجھ سے پانی مانگتی رہی تھی، لیکن مجھے اس پر شدید غصہ آتا تھا کہ اسے دیکھنے کا بھی دل نہیں کرتا تھا۔ ویسے بھی وہ بڑی ایک کمرے میں پڑی رہتی تھی، اور گھر میں ایک جگہ پر پڑی رہنے کی وجہ سے اس سے گندی بدبو آتی رہتی تھی، اور مجھے بالکل بھی اچھی نہ لگتی تھی۔ اس سے پہلے اس کے لیے ایک خیال رکھنے والی آیا تھی، جو مہینے کا 20,000 لیا کرتی تھی، لیکن جیسے ہی میرے شوہر کی تنخواہ آتی، مجھے اس میں سے 20,000 دینا بہت مشکل لگتا۔ آخر کار میں نے اپنے شوہر کو اس چیز کے لیے راضی کر لیا تھا کہ وہ اب اس ملازمہ کی چھٹی دے دے، اور میں ہی ان کی والدہ کا خیال رکھوں گی۔ چنانچہ میرے کہنے پر ہی ملازمہ کو چھٹی دے دی گئی، اور اپنے شوہر کے خیال میں ہی اپنی ساس کا خیال رکھنے لگی۔ لیکن یہ سب کچھ صرف اور صرف جھوٹ تھا۔ اپنے شوہر کو اس بات کے لیے جھوٹ بول رہی تھی۔ میں بس اپنی ساس کو جب کھانا دینے جاتی، اس وقت ویڈیو بنا کر میں اپنے شوہر کو دے دیتی، اور اس سے کہتی کہ میں تمہاری ماں کا خیال رکھ رہی ہوں، اور یوں میرا شوہر بھی خوش ہو جاتا۔ اس طرح سے زندگی گزر رہی تھی، اور آج مجھے اپنی تنخواہ موصول ہو چکی تھی، اور آج کے آج ہی مجھے پارلر جانا تھا، کیونکہ مجھے اپنی سب کزنز کی شادی میں سب سے خوبصورت دکھنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے تیاری کی، اور صبح ناشتہ کرتے ہی فوراً ہی اپنے گھر سے چلی گئی۔ مجھے واپس لوٹتے لوٹتے ظہر ہو چکی تھی، اور اب 2 بج رہے تھے۔ پارلر میں بیٹھے بیٹھے میں بہت تھک چکی تھی، اور پھر پارلر سے یہاں تک کا راستہ بھی کافی طویل تھا۔ میری ٹانگیں درد کرنے لگی تھی، اور بیٹھے بیٹھے میری کمر بھی دکھنے لگی تھی۔ گھر آ کر ابھی میں صوفے پر بیٹھی تھی کہ میری کانوں میں میری ساس کی نحیف سی آواز سنائی دی۔ وہ اپنے کمرے سے آوازیں لگا رہی تھی، خدا کے لیے بہو مجھے پانی کا گھونٹ ہی دے دے، آج صبح تو نے مجھے ناشتہ بھی نہیں دیا، میں بھوک سے ہلکان ہوئے جا رہی ہوں، اب تو پیاس سے میرا حلق سوکھ کر کانٹا ہو چکا ہے۔ اپنی ساس کی یہ آواز سنی تو ناگواری سے میں نے اس کے کمرے کی طرف دیکھا۔ ایک تو یہ بھی میری جان کا جوخم بن چکی ہے۔ میں نے ناگواری سے کہتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، اور پھر اس کی آواز سنی انسنی کرتے ہوئے ایک بار پھر سے میں بیٹھ گئی۔ ابھی میں نے اپنا موبائل چلانے کے لیے ہاتھ میں ہی لیا تھا کہ شوہر کی کال آنے لگی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم امی کا خیال رکھا ہے،
تم پارلر سے تو ہو آئی ہو، لیکن کیا تم امی کو کھانا وغیرہ ٹائم پر دے سکی ہو؟ تو میں نے اس سے کہا، ہاں ہاں، میں نے انہیں ٹائم پر ہی کھانا دے دیا تھا، یقین نہیں تو میں انہیں جگا کر آپ کی بات کروا دیتی ہوں۔ اور ان کے سونے کا سن کر میرے شوہر نے کہا، نہیں نہیں، بس انہیں تم جگاؤ مت، میں بعد میں بات کر لوں گا۔ اور پھر میں نے مسکراتے ہوئے کال بند کر دی۔ سائٹ پر موبائل کیا ہی تھا کہ ایک بار پھر سے میری ساس کی آواز میرے کانوں پہ پڑی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، خدا کے لیے بیٹا مجھے پانی ہی دے دے، ورنہ آج تو میں مر ہی جاؤں گی۔ اس کی آواز میرے کانوں پر پڑی تو میں غصے سے اٹھی اور میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں جا کر ابھی اس بڑھیا کا گلا دبا دوں، لیکن میں نے دیکھا کہ میں نے چولہے پر پانی گرم کرنے کے لیے رکھا تھا، لیکن میں نے اس کے نیچے چولہا نہیں جلایا تھا۔ وہ پانی ابھی بھی ویسے کا ویسا ہی پڑا تھا۔ میں نے اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے چٹکی بجائی اور فوراً اسے اس پانی کے نیچے چولہا جلا دیا۔ 10 منٹ گزر جانے کے بعد وہ پانی کھولنے لگا اور یوں ابلتا ہوا پانی میں نے ایک گلاس میں ڈالا اور لے کر اپنی ساس کے کمرے کی جانب بڑھی۔ جیسے ہی میں کمرے میں پہنچی، میں نے پانی دوسرے گلاس میں منتقل کیا تاکہ میں خود اپنے ہاتھ سے اس کے منہ پر پانی ڈال سکوں، اور پھر میں نے آگے بڑھتے ہوئے وہی پانی ابلا ہوا پانی اس کے منہ سے لگایا، لیکن وہ تڑپنے لگی۔ لیکن میں نے اس کے منہ سے وہ پانی کا گلاس دور نہ کیا۔ پانی کا گلاس میرے ہاتھ کو تو اتنا گرم نہیں لگ رہا تھا کیونکہ میں نے اسے ایک گلاس سے دوسرے گلاس میں منتقل کر دیا تھا۔ یہ گلاس اتنا گرم نہیں تھا جیسے میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، لیکن اس کے اندر کا پانی بہت گرم تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کے منہ سے گلاس ہٹایا تو وہ چیخنے لگی تھی اور جلنے کی اذیت سے گزر چکی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بوڑھی میری طرف رحم کھانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور روتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی چیخیں نکل رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا اس کی ساری زبان جل چکی ہو، لیکن اس کی عجیب و غریب آوازیں میرے دماغ کو کھائے جا رہی تھی۔ میں نے اسی وقت سائڈ ٹیبل کی دراز میں پڑی ہوئی ٹیپ نکالی اور اس کے منہ سے چپکا دی۔ پھر ایک شیطانی مسکراہٹ سے چہرے پر ڈالتی ہوئی میں جیسے ہی واپس مڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور ہمیشہ ہر نعمت سے محروم رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی میں اپنے اس 2 کمروں والے گھر کو اور اتنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ سوتے دیکھتی تو میں خواہش کرتی کہ میری شادی کسی ایسی جگہ ہو جہاں پر مجھے میرے پاس نوکر چاکر ہو اور میرے پرس میں اتنے پیسے موجود ہو کہ میں دنیا کی ہر چیز خرید سکوں، میں کبھی بھی کہیں بھی جا سکوں۔ میرا شوہر بالکل بھی ایسا نہ ہو جس طرح میرا باپ تھا۔ میری ماں سے ایک ایک پیسے کا حساب لیتا، اور اگر کہیں حساب دینے میں کوئی جگہ رہ گئی تو اسی جگہ پر جو پیسے بچ رہے تھے اسی جگہ سے میرے باپ نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کرتا، اور یوں ہی میری زندگی درد سہتے سہتے میری ماں ساری زندگی گزار چکی تھی۔ اپنی ماں کی زندگی کو دیکھتے ہوئے میں ہمیشہ یہ خواہش کرتی کہ میری شادی اگر ہو تو کسی بڑے خاندان میں ہو۔ میرا خاندان بالکل بھی ایسا نہ ہو، میں جوائنٹ فیملی کا حصہ نہیں بنوں گی۔ میں ہمیشہ اماں سے کہا کرتی کہ میرا رشتہ دیکھنے سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ اس لڑکے کا اپنا کاروبار ہو، ذاتی گھر ہو اور اس کی اپنی گاڑی ہو، اپنا بینک بیلنس ہو، ورنہ شادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہر وقت بچت ہمارے گھر میں لگی رہتی ہے۔ ایک کمرے میں سارے بہن بھائی 4 پائی کے ساتھ 4 پائی ڈالے ہوئے سوتے ہیں۔ گرمیوں کے دنوں میں ہم سب لوگ یا تو صحن میں 4 پائیاں بچھا کر سو جاتے یا پھر رات کے وقت چھت پر 4 پائیاں لے جاتے اور وہاں پر بچھا کر سو جاتے۔ یوں ہم نے ساری زندگی گزاری تھی۔
اس زندگی کو گزارتے ہوئے مجھے بہت مشکل پیش آئی تھی۔ بچپن سے ہی اپنی آنکھوں میں نے خواب سجا لیے تھے، اور خواب یہی تھے کہ میں ایک بڑے بنگلے کی مہارانی بنوں گی اور وہاں پر عیش کروں گی۔ میرے آگے نوکر چاکر کام کریں گے اور میں ہمیشہ تیار ہو کر بن سنور کر ہی رہوں گی۔ چنانچہ میرے دل کی آرزو پوری ہونے لگی اور میری بڑی 4 بہنوں کے رشتے ہوئے اور چاروں کی شادیاں بھی ہو گئی۔ لیکن جب میرا رشتہ ہونے کی باری آئی تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایسے لڑکے کا رشتہ آیا جس کا نام ریحان تھا۔ ریحان بہت اچھا پڑھا لکھا سلجھا ہوا لڑکا تھا، دوسرے ملک رہتا تھا، وہیں سے کما کر پیسے بھیجتا تھا۔ اس کی ماں اپنے گھر کا گزر بسر کرتی تھی۔ اس کی تنخواہ بھی ایک مہینے کی 1 لاکھ سے زیادہ ہوا کرتی تھی۔ جیسے ہی میری ماں نے اس رشتے کے بارے میں بتایا، میں نے فوراً سے اپنی ماں کا دماغ کھانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا اگر میری شادی کرنی ہے تو اسی گھر میں کرو، ورنہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ چنانچہ میری ضد کے آگے ہار مانتے ہوئے میری ماں نے اس رشتہ کے لیے ہاں کر دی، اور پھر چٹ منگنی پٹ بیاہ والا سین ہوا۔ میری ساس بہت اچھی تھی، اس نے میرا بہت خیال رکھا تھا، لیکن میں اس سے بہت چڑتی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے خاص طور پر تاکید کی تھی کہ میں اس کا ماں کا خیال رکھوں اور اس کی ماں کے آگے زبان نہ چلایا کروں۔ جب تک اس کی ماں اپنے پیروں پر چلتی رہی اور اس گھر پر حکومت کرتی رہی، تب تک میری اس کے سامنے ایک نہ چلتی تھی۔ لیکن یہ تھا کہ میرے آگے پیچھے نوکر چاکر میری اس گھر کی بڑی اہمیت تھی، اور یہ اہمیت مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ مجھے ہمیشہ یہی اہمیت چاہیے تھی۔ اتنا بڑا گھر تھا اور اتنے بڑے گھر میں رہنا میرا ہمیشہ سے ہی شوق تھا، لیکن میں چاہتی تھی کہ میں اب اس گھر میں بالکل اکیلی ہو جاؤں، میری ساس کا میری زندگی پر کوئی بھی سایہ نہ پڑے۔ لیکن یہ مجبوری تھی، میری ساس میرے ساتھ ہی رہتی۔ میرا شوہر تو بیرون ملک چلا گیا تھا۔ شادی کے 20 دن بعد ہی میرے شوہر نے باہر جانا مناسب سمجھا اور پھر مجھے میری ساس کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوا واپس چلا گیا۔ کافی عرصہ میں نے اپنی ساس کے ساتھ ہی رہتی، لیکن 1 سال بعد میری ساس کو فالج کا اٹیک ہوا اور اس کے بعد اس کی طبیعت سنبھلنے میں آئی، اور وہ پھر اس کے بعد ہی وہ بستر مرگ پر آ گئی۔ وہ نہ تو خود سے اٹھ کر بیٹھ سکتی تھی اور نہ ہی کھا پی سکتی تھی، نہ ہی صحیح سے بول پاتی، لیکن یہ تھا کہ اس کی باتوں کی سمجھ آ جاتی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کے لیے کافی احتیاط بتائی تھی۔ میرے شوہر نے ان کی طبیعت کا سنا تو وہ جلد سے جلد واپس پاکستان آئے اور اپنی ماں کی خدمت کرنے میں جٹ گئے۔ وہ دن رات اپنی ماں کے لیے پاس بیٹھے رہتے تھے، حالانکہ میں تو انہیں کے لیے تیار ہو کر رہتی تھی۔ مجھے تو انہی کے آنے کا انتظار تھا۔ وہ جیسے ہی آئے تھے میں ان کے لیے سجی سنوری رہتی تھی، لیکن انہوں نے میری طرف ایک بار بھی نہ دیکھا تھا۔ انہیں بس اپنی ماں کا خیال تھا۔ وہ اسی کے ساتھ ہی دن رات رہتے تھے۔ وہ جو 1 ہفتے کی چھٹیاں لے کر آئے تھے، وہ سارا ہفتہ انہوں نے اپنی ماں پر لگا دیا تھا، اور پھر اس 1 ہفتے میں انہوں نے اس کے لیے ایک میڈ رکھ لی تھی، اور اس میڈ کی ذمہ داری میں تمام کام لگا دیے تھے۔ امی کا کمرہ صاف کرنا، امی کو باتھ روم جانا ہو تو بھی وہی اسے لے کر جاتی، امی کے بال صاف کرتی، اسے کپڑے پہناتی، اس کے کھانے کا خیال رکھتی، اور 1 مہینے کا 20,000 اس کا مقرر کر دیا گیا تھا۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میری آنکھیں حیرت کے مارے باہر نکل رہی تھی۔ ان کے گھر میں کام کرنے والے نوکروں کی بھی اتنی تنخواہیں ہوا کرتی تھی۔ میں نے تعصب سے سوچا تھا کہ لیکن مجھے اب رہ رہ کر اس لڑکی پر غصہ آنے لگا تھا۔ میری ساس تو پہلے سے رہی نہیں، اس کے ہاتھ پر اگر تنخواہ آ بھی جاتی تو وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرا شوہر اب تنخواہ میرے ہاتھ پر بھیجتا، اور جیسے ہی تنخواہ میرے ہاتھ پر آتی وہ مجھے پیاری لگ جاتی۔
اس میں سے ایک 20,000 روپے میں اپنی ساس کی میڈ کو نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ مجھے بالکل بھی اپنی ساس اچھی نہ لگتی تھی۔ اب تو وہ مکمل طور پر بوجھ بن چکی تھی۔ میں اسے بوجھ ہی سمجھنے لگی تھی۔ جو ہی میڈ ادھر ادھر ہوتی، میں اپنی ساس کے سینے پر مونگ ڈلنے کے لیے اس کے پاس جا بیٹھی اور اسے ایسی باتیں کہتی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے۔ وہ بات کرتی مگر اس سے بات صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتی اور وہ آنسو بہا کر رہ جاتی اور مجھے اس کی بے بسی پر بے حد سکون ملتا۔ میں نے اب یہی ارادہ ٹھان لیا تھا کہ اب جلد سے جلد اس کی میڈ کو فارغ کر دوں گی اور اب مکمل طور پر اسے اذیت دوں گی، اسے اتنی اذیت دوں گی کہ وہ جلد سے جلد میرا سر چھوڑ دے گی، کیونکہ میرا شوہر جب بھی کال کرتا تھا وہ اپنی امی امی کہہ کر پکارنا شروع کر دیتا تھا، اور جب تک میں اسے ویڈیو کال کر کے اس کی ماں کا چہرہ نہ دکھا دیتی تب تک اسے چین نہ آتا اور وہ بار بار مجھے اپنی ماں کا خیال رکھنے کی تاکید کرتا رہا، اور یہ بات مجھے کھٹکتی تھی۔ میں جو اس سے اس کا حال چال پوچھنے کے لیے کال کرتی تھی وہ اپنی ماں کا حال چال پوچھ کر کال بند کر دیتا تھا۔ ظاہر سی بات تھی، اس کی ماں تھی، یہ اس کا پوچھنا حق بنتا تھا، لیکن میں چاہتی تھی کہ وہ اس کے بارے میں نہ پوچھے، اس کے بارے میں کوئی بھی بات نہ کرے، صرف مجھ سے بات کرے تو مجھ سے بات کرے، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا، تو اپنی ماں کی فکر لگی رہتی تھی۔ چنانچہ اس چیز کا غصہ میں اپنی احساس پر نکالنا چاہتی تھی۔ میں نے 2-3 مہینے بعد جیسے ہی میرے شوہر کی تنخواہ آئی، اسی وقت میں نے اس لڑکی کو سیلری دی اور پھر اپنے شوہر سے کہنے لگی، یہ لڑکی کرتی کچھ بھی نہیں ہے، امی کا خیال نہیں رکھتی اور خواہ مخواہ میں پیسے لیتی رہتی ہے۔ میرے خیال سے ہمیں اسے گھر سے نکال دینا چاہیے اور امی کی خدمت میں خود کر سکتی ہوں۔ میرے شوہر نے کہا، تمہارے لیے یہ مشکل ہوگا، لیکن میں نے اپنائیت سے کہا، نہیں، اگر ان کی جگہ میری اپنی ماں ہوتی تو میں ان کا بھی اسی طریقے سے خیال رکھتی جس طرح میں ان کا خیال رکھوں گی، اس لیے آپ بے فکر ہو جائیں، میں خود ہی امی کا خیال رکھ لوں گی۔ میری بات کا یقین کرتے ہوئے میرے شوہر نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میڈ کو چھٹی دے دے، اور اسی روز میں نے میڈ کو چھٹی دے دی، اور پھر اس کے بعد اب مکمل طور پر میں گھر پر اکیلی ہو گئی تھی۔ میری ساس مکمل طور پر میرے رحم و کرم پر تھی، وہ سارا دن بھوکی پیاسی پڑی رہتی، میرا جب دل کرتا میں اسی وقت اسے جا کر کھانا پینا دیتی، لیکن جب مجھے آواز دیتی میں اسے تکلیف دینے کے لیے اس کی آواز سنتی اور کافی زیادہ لیٹ ہو کر میں اسے پانی دیتی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ بار بار اذیت سہے، جس طرح میرا شوہر بار بار مجھ سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے۔ مجھے اذیت ہوتی ہے، اسی طرح اسے بھی اذیت ہو تاکہ اسے پتہ چلے کہ اذیت کیا ہوتی ہے۔ لیکن خیر اسی طریقے سے زندگی گزر رہی تھی۔ میرے میکے سے کال آئی تھی، میری کزن کی کچھ ہی دنوں بعد شادی تھی اور ساری کزنز میں سے ایک میں ہی تھی جو اتنے بڑے گھر میں اتنا امیر کبیر لوگوں میں بیائی ہوئی تھی، اس لیے مجھے سب سے الگ دکھنا تھا۔ میں نے کافی ساری شاپنگ کی اور شاپنگ کرنے کے بعد آج میرا دن پارلر جانے کا تھا، چنانچہ میں صبح ناشتہ کر کے پارلر کی طرف روانہ ہو گئی۔ میں نے اپنی ساس کے کمرے کی طرف ایک طائرانہ نگاہ ڈالی تھی، ویسے بھی آج میں نے اسے کچھ بھی نہ کھانے کے لیے دینا تھا اور یہ خود سے ارادہ کر چکی تھی۔ صبح 9 بجے سے لے کر میں دن 2 بجے تک پارلر رہی۔ جیسے ہی میں واپس آئی میں تھکی ہاری ہوئی تھی، فوراً سے اسی وقت میری ساس کی میرے کانوں میں آواز پڑی، مجھ سے پانی مانگ رہی تھی، لیکن میں نے سنی انسنی کر دی، اور پھر جب میرے شوہر کی کال آئی تو اس کے کہنے پر میں ایک بار پھر سے اٹھی اور میری ساس کی آواز آئی کہ مجھے پانی دے۔ جب میں کچن میں پانی لینے گئی تو میرے دماغ میں ایک شیطانی خیال آیا اور میں نے فوراً سے بھی پانی ابالنا شروع کر دیا۔ میں چاہتی تھی کہ اب دوبارہ میری ساس مجھ سے پانی تنگ نہ کرے،
یہی وجہ تھی کہ میں نے پانی ابالنا شروع کر دیا اور پھر گرم گرم پانی لے جا کر میں نے اس کے منہ سے لگا دیا۔ اس کی زبان مکمل طور پر جل چکی تھی اور وہ رو رو کر ہلکان ہوئے جا رہی تھی، لیکن اس کی آوازیں جو چیخوں کی صورت نکل رہی تھی وہ مجھے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ میں نے سائڈ ٹیبل کے دراز سے ٹیپ نکالی اور اس کے منہ پر لگا دی۔ ویسے بھی اس کے ہاتھ کام نہیں کر رہے تھے، وہ فالج زدہ جسم کے ساتھ پڑی ہوئی تھی، اس لیے مجھے اب سے مزید کوئی پریشانی نہیں تھی۔ میں نے جلدی سے اس کے اوپر ٹیپ لگائی اور مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھ بڑھیا، اسی لیے میں نے تجھے گرم گرم پانی پلایا ہے تاکہ دوبارہ تو مجھ سے بات نہ کر سکے، اور اب اگر تو نے آواز نکالنے کی اور مجھے ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی تو وہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ اور یوں میں اپنے ہاتھوں کو ہاتھ جھاڑتے ہوئے جیسے ہی واپس پلٹی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے دروازے میں کھڑے میرا شوہر میری یہ ساری حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی، میں تو رنگے ہاتھوں پکڑی جا چکی تھی۔ شوہر نے مجھے اطلاع بھی نہ دی تھی کہ وہ آ رہا ہے، لیکن یہ اچانک کیسے آ سکتا تھا؟ میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور تو میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، ہاں جی، تمہیں کیا لگا تھا میں ایسے ہی آنکھیں بند کر کے پردیس میں بیٹھا رہوں گا اور تم میری ماں کو اس طریقے سے اذیت دیتی رہو گی؟ وہ ثانیہ بیگم، واہ، تمہیں تو پھولوں کے ہار پہنانے چاہیے۔ میرا شوہر طنز کرتے ہوئے تالیاں بجاتے ہوئے میری طرف بڑھا، وہ کہہ رہا تھا۔ مجھے اس بات پر حیرت ہو رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو پانی بن کر بہنے لگے، تو میں اپنا راز مکمل طور پر چھپائے ہوئے تھی۔ میں نے حیرت و پریشانی سے نکل کر آخر کار اپنے سوکھتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیری اور اپنے ماتھے پر پایا پسینہ پونچھا اور کہنے لگی، آپ اس وقت کیسے پہنچے؟ تو مجھ سے کہنے لگا، میں کافی دنوں سے تم مجھے امی کے بارے میں صحیح طریقے سے بتا نہیں رہی تھی، اور میں نے دیکھا تھا کہ پچھلے ایک ہفتے سے جس سوٹ کے ساتھ تم امی کو کھانا دیتے ہوئے ویڈیو بناتی ہو، پورا ایک ہفتہ امی نے وہی سوٹ پہنا ہوا تھا، اور میں نے دیکھا تھا ویڈیو میں بھی میں اپنی ماں کی آنکھیں پڑھ سکتا تھا۔ میری ماں کی آنکھوں میں ایک درد سا محسوس ہوتا تھا۔ اپنی ماں کے چہرے پر لکھی ہوئی کہانی میں اچھے طریقے سے پڑھ سکتا تھا، اس لیے مجھے پردیس میں بالکل بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ یہ ہو رہا تھا میری ماں کے ساتھ، میرے پیٹھ پیچھے۔ میرے شوہر نے میرے گرد چکر کاٹتے ہوئے کہا، اور پھر جلدی سے جا کر اپنی ماں کے منہ سے ٹیپ اتاری اور اپنی ماں کو سینے سے لگ گیا۔ اس کی ماں نے روتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں مجرموں کی طرح یوں ہی کھڑا دیکھتی رہی۔ آج میری آنکھوں میں شرمندگی سے آنسو آ چکے تھے، میں مکمل طور پر پکڑی جا چکی تھی۔ اب نہ تو میں کوئی بہانہ بنا سکتی تھی اور نہ ہی اپنے شوہر کو صفائی دے سکتی تھی۔ میں نے کئی بار ان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے نظر انداز کر دیا۔ اپنی ماں کی حالت خراب ہوتی دیکھ کر اس نے جلدی سے اپنی ماں کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور بھاگتا ہوا باہر کی طرف بڑھنے لگا، لیکن دروازے سے گزرتے ہوئے اس نے مڑ کر کہا، اگر میری ماں کو کچھ بھی ہوا تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تم یہ بات ذہن نشین کر لو۔ اس نے مجھے مڑتے ہوئے کہا اور میں وہیں پر ڈھل سی گئی۔ نہ جانے زندگی نے یہ میرے ساتھ کیا مذاق کھیلا تھا۔ 4 مہینے سے جو اپنے شوہر کو امی بناتی آئی تھی، آج میرے شوہر کو میرے بارے میں حقیقت پتہ چل چکی تھی، اور اس حقیقت کو میں پتہ نہیں چلنے دے سکتی تھی۔ لیکن یہ کیا ہو گیا؟ میری ساس تو خود بول نہیں سکتی تھی، پھر اسے میرے بارے میں کون خبریں دے رہا تھا؟ یہ بات تو پکی تھی کہ میرے شوہر کو کسی نے کوئی خبر نہیں پہنچائی تھی، لیکن یہ بس ضرور تھی کہ اس کی ماں کے لیے چاہت بہت سچی تھی۔ ان سے وہاں پر دیار غیر میں بے چینی کی ہوئی تھی، اور وہ واپس آ کر اپنی ماں کی خدمت میں جھک گیا تھا۔ اس کے بعد 2 دن تک میں نے اپنے شوہر کو اپنے گھر میں نہیں دیکھا۔ 2 دن بعد میں نے اپنے شوہر کو کال کی اور کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے اور بتائی امی کی حالت کیا ہے؟ لیکن میرے شوہر نے مجھے جھلکتے ہوئے کہا کہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے، تم میری ماں کے بارے میں نہ پوچھو۔
کہ اب کیسی ہے طبیعت؟ وہ جیسے بھی ہے میری ماں اپنی ماں ہے، اس کے ساتھ اس کا خیال رکھنے والا اس کا بیٹا ہے۔ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا اور دفع ہو جاؤ۔ تم اپنے محکے میں تمہیں ایک منٹ بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے یہ کہتے ہوئے غصے سے کال بند کر دی اور میری آنکھوں سے آنسو فر فر بہنے لگے تھے۔ احساس ندامت نے مجھے آن گھیرا تھا۔ 5 روز بعد میرے شوہر واپس گھر آیا تو میں اس کی منتظر تھی۔ اس کے ساتھ اس کی ماں کی بھی خیر، اور اس نے وقت بھی اپنی ماں کو ویل چیئر پر گھسیٹتے ہوئے لایا تھا، لیکن آتے ہی یہی اپنی سانس کے قدموں میں گر گئی تھی۔ لیکن میرے شوہر نے مجھے ایک دم سے اٹھا کر دور پھینکا اور کہا، اب تمہاری اس معافی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اب تمہیں کوئی معاف نہیں ملے گی۔ میں ایسی عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا جس کی زندگی میں صرف اور صرف اہمیت ہی پیسہ رکھتا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ اس کے لیے اہمیت نہ رکھتا ہو۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب تم یہاں پر بیاہ کر آئی تھی، میری ماں تمہارے پیچھے گھومتی کرتی تھی، تمہارے لیے کھانا تمہارے کمرے میں پہنچا دیا کرتی، تمہیں آنکھوں پر بٹھا کر رکھا تھا، لیکن جیسے ہی یہ اس حالت میں پہنچی، تم میری ماں پر کیسے ظلم ڈھانے لگی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ اپنے اس ساری زندگی ندامت سے بہاتی رہو گی۔ میرے شوہر نے مجھے دھکا دیتے ہوئے کہا اور اپنی ماں کو وہ اس کے کمرے میں لے گیا، اور پھر اس کے بعد وہ کمرے سے نہ نکلتا، خود ہی اپنی ماں کے لیے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کھانا بنایا تھا، اور سوپ وغیرہ بھی اس کے کمرے میں چلا جاتا، کھانے پینے کے وقت یا پھر اس کی دوائیاں لینے کے وقت ہی باہر نکلتا تھا، اور جب بھی واپس نکلتا فوراً اس کی طرف بڑھی، اس کے پیروں میں گر گئی، اسے بہت معافی مانگی اور التجائیں کرنے لگی۔ پیچھے سے میری ساس کی آواز آئی، بیٹا اسے معاف کر دو، اسے اب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں ماں ہوں اور تمہارا گھر بسانا دیکھنا چاہتی ہوں، اس لیے بیٹا اسے معاف کر دو، وہ تمہارے بچے کے امام بننے والی ہے، اور یہ اچھا نہیں ہے کہ تم میری وجہ سے اسے یوں ٹھوکر مار دو۔ بیٹا اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، تم اسے معاف کر دو۔ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ یہ میری ساس کی آواز نے میرے دل کو جگڑ لیا تھا۔ وہ کیسی انسان تھی، حقیقی معنوں میں ماں کا کردار ادا کر رہی تھی، کیونکہ میں نے اس کے ساتھ اتنا برا کیا تھا، لیکن اسے سب کچھ بھول چکا تھا، اسے یاد تھا بس اپنی ممتا۔ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس کے بعد میں پلٹی اور اپنی ساس کے پیروں میں گر گئی اور اپنی ساس کے پیروں پر ہاتھ رکھے کافی دیر روتی رہی۔ میری ساس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھے معاف کر دیا۔ میرے شوہر کو بھی یہ تاکید کی کہ اسے معاف کر دے۔ اس کے بعد میرے شوہر نے یہ ٹھان لی تھی کہ اب میری ساس کو لے کر اپنے ساتھ ہی چلا جائے گا، کیونکہ وہاں پر میری ساس کا بہترین طریقے سے علاج ہوگا۔ اور یوں میری ساس میرے شوہر کے ساتھ واپس اس کے ساتھ بیرون ملک چلی گئی۔ میری ساس کا وہاں پر علاج بتا رہا تھا۔ پھر بہت جلد ہی میری ساس اپنے پیروں پر چلنے لگی تھی۔ آج میں اپنی زندگی میں بے حد خوش ہوں، اور آپ سب لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنی زندگی میں ہر چیز کا علاج صرف پیسہ ہی نہ ڈھونڈے، بلکہ کچھ رشتے بھی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں جنہیں دولت سے زیادہ عزیز رکھنا پڑتا ہے۔